نیشنل فرنٹ کے نظریے کی پیش رفت میں ناکامی کے بعد وزیر اعلیٰ تلنگانہ چندر شیکھر راؤ نے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قومی جماعت قائم کرنے کا ذہن بنا لیا ہے۔ اس سلسلے میں قطعی فیصلہ توقع ہے کہ وہ 19 جون کو ٹی آر ایس کے توسیعی اجلاس میں لیں گے۔ ٹی آر ایس سربراہ چندر شیکھر راؤ، جنہوں نے جمعے کو پارٹی کے سینئر قائدین اور وزراء کے ساتھ تفصیلی طور پر اس مسئلے پر تبادلہ خیال کیا، سمجھا جاتا ہے کہ بھارت راشٹر سمیتی نامی پارٹی کے قیام کی تجویز پر رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے پاس اس نئی پارٹی کے رجسٹریشن کا عمل امکان ہے کہ جلد ہی شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نئی دہلی میں جون کے اواخر میں اس نئی پارٹی کے قیام کا رسمی طور پر اعلان کریں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹی آر ایس کی قیادت اس نئی پارٹی کے لیے بھی انتخابی نشان کار کو حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ نے نوجوانوں کو مشورہ دیا ہے کہ آنے والے 3 ماہ کافی اہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 3 ماہ کے دوران جدوجہد اور محنت کی جائے تو یقینی طور پر ملازمت حاصل ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ امتحانات میں کامیابی پر خوشی ہوگی۔ ایسا نہ ہونے پر خود روزگار کے کافی امکانات پائے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی کئی صنعتیں خانگی شعبے میں تلنگانہ میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں، ان میں ملازمتوں کے کافی مواقع ہوں گے۔ تعلیم بیکار نہیں جائے گی، اس کے ذریعے ملازمتوں کے مواقع حاصل ہوں گے۔ ٹی آر ایس کی رکن کونسل کے کویتا نے بانسواڑہ میں پلے پرگتی پروگرام میں حصہ لیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ چاہتے ہیں کہ ہر گاؤں صاف ستھرا رہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتدار کو غیر مرکوز کرنا حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ سرپنچوں، ایم پی ٹی سی اور مقامی نمائندوں کے ذریعے یہ ممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا کی وجہ سے ترقیاتی کاموں میں کچھ رکاوٹیں ضرور ہوئی ہیں، لیکن کسانوں کے لیے انشورنس اور دیگر اسکیمات نہیں روکی گئی ہیں۔ بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے نے محبوب نگر ضلع میں ترنگے کی توہین کا الزام لگایا اور کہا کہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ملک سے غداری کا مقدمہ درج کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے ضلع محبوب نگر میں احتجاج کے دوران ترنگے سے اشوک چکر کو نکال دینے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا کہ احتجاج کے دوران ملک کے احترام کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بنڈی سنجے نے احتجاج کے دوران ملک کے وقار کو متاثر کرنے کا بھی الزام لگایا۔ سی ایل پی لیڈر ملو بھٹی وکرمارکا کی یاترا پارے پلم منڈل میں جاری ہے، جس کا مقصد عوامی مسائل سے واقفیت اور ان کی یکسوئی کو یقینی بنانا ہے۔ ملو بھٹی وکرمارکا کسانوں کے ساتھ ساتھ عوام سے بھی ملاقات کر رہے ہیں۔ اس یاترا کے موقع پر مقامی عوام کی بڑی تعداد نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ بھٹی وکرمارکا نے عوامی مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے اس موقع پر ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اور بابو جگجیون رام کے مجسموں پر گلہائے عقیدت پیش کیا۔ کانگریس کے رکن اسمبلی جگا ریڈی نے کہا ہے کہ 8 ارکان پارلیمنٹ رکھنے والی ٹی آر ایس کا یہ سمجھنا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے کہ 57 ارکان پارلیمنٹ رکھنے والی کانگریس مر چکی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جگا ریڈی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ سیاست میں بدگمانی کر رہے ہیں۔ کے سی آر سیاسی طور پر پریشان ہے، اسی لیے چندر شیکھر راؤ بی جے پی کو مضبوط کرنے کے کام میں مصروف ہیں۔ آئندہ انتخابات میں کانگریس کو 200 نشستیں جیتنے کا امکان ہے اور آنے والے انتخابات میں ٹی آر ایس 8 نشستیں بھی نہیں جیت پائے گی۔ کانگریس کے بغیر ملک میں متبادل ممکن نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ کی سیاست کو بی جے پی کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں۔ کے سی آر سمجھتے ہیں کہ انہیں سوجھ بوجھ ہے، لیکن ان میں سوجھ بوجھ کی کمی ہے اور وہ سوجھ بوجھ کے بغیر بولتے ہیں۔ تلنگانہ میں ٹی آر ایس کا گراف تیزی کے ساتھ گرتا جا رہا ہے۔ محکمہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر جی سرینیواس نے کہا ہے کہ اومیکرون کی نئی شکل BA.4 اور BA.5 کے معاملات میں آئندہ 4 تا 5 ہفتوں کے دوران ریاست کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی دیگر ریاستوں میں اضافے کا امکان ہے۔ ایسے معاملات میں اضافے کے باوجود عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ متاثرین کو دواخانے میں شریک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اس مرض کی شدت قابل نظر انداز رہے گی۔ تمل ناڈو، کرناٹک، آندھرا پردیش، کیرلا، مہاراشٹر اور دہلی میں نئے کووڈ کے انفیکشن کے معاملات میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں مثبت شرح میں اضافہ ہوا ہے. عوام کو اپنے انفرادی سطح پر عام مقامات پر ماسک لگانے اور انفیکشن سے بچنے کے لیے ٹیکے لگانے کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے. موزم جاہی مارکیٹ چوراہے پر YSR تلنگانہ کانگریس کے کارکنوں نے احتجاج کیا. انہوں نے گستاخ راجہ سنگھ کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ٹریفک کے درمیان ریلی نکالی. اس ریلی میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلم مرد و خواتین بھی شریک تھے. یہ کارکنان YSR تلنگانہ کانگریس کے پرچم لہرا رہے تھے اور وزیر اعلیٰ تلنگانہ چندر شیکھر راؤ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ راجہ سنگھ کو فوری گرفتار کیا جائے. گلزار ہاؤس کے قریب بارات کی موجودگی میں ایک نوجوان کی جانب سے گلزار ہاؤس پر چڑھ کر کرنسی نوٹس بارات پر لٹانے کا ویڈیو وائرل ہو گیا. اس مختصر 30 سیکنڈ کے ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ گلزار ہاؤس کے قریب بارات پر اس نوجوان نے ان کرنسی نوٹوں کو اڑایا. بتایا جاتا ہے کہ یہ کرنسی کے نوٹس 500 روپے کے ہیں، تاہم اس کی ہنوز تصدیق نہیں ہوئی کہ یہ کرنسی نوٹ اصلی ہیں یا نقلی. یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا. جوبلی ہلز پولیس سنسنی خیز عصمت ریزی واقعے کے سلسلے میں جوینائل ہوم سے رجوع ہوئی. ملزمین کو پوچھ تاچھ کے لیے جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن لایا گیا. کسی بھی ناگہانی واقعے سے نمٹنے کے لیے سخت سیکیورٹی کے درمیان ان کو جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا. ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی جانب سے گزشتہ ایک مہینے سے مسلسل حیدرآباد سکندرآباد کے مختلف محلہ جات میں روزانہ غسل میت اور تجہیز و تکفین کا تربیتی کیمپ رکھا گیا اور تقریباً 1,500 خواتین نے اس میں تربیت حاصل کی. اس قسم کے کیمپس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین اپنے اپنے رشتہ دار خواتین کے انتقال پر ان کو خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیں اور کفن پہنائیں. عموماً پیشہ ور خواتین جو میتوں کو غسل دیتی ہیں وہ سنتوں کا اہتمام نہیں کرتی اور پاکی اور پردے کا بھی لحاظ نہیں رکھتی. اس تنظیم کا مقصد یہ ہے کہ خواتین اپنے علاقے میں میتوں کے غسل والنٹری طور پر دیں. ان خواتین نے پوری توجہ سے تربیت حاصل کی ہے. ان تربیتی کیمپس میں مولانا عبداللہ قاسمی، مولانا خواجہ پاشا، مولانا جمیل احمد، مولانا تبریز نے حصہ لیا. ان تمام کیمپس کی سرپرستی مولانا غیاث احمد رشادی نے کی اور ان کی نگرانی مولانا حبیب الرحمان حسامی نے کی. جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کہا ہے کہ صدر بورڈ حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی، نائب صدور حضرت مولانا سید جلال الدین عمری، حضرت مولانا کاکا سعید احمد عمری اور دیگر نے اپنے مشترکہ بیان میں علماء و دانشوروں سے اپیل کی ہے کہ وہ ان ٹی وی چینلوں کے مباحثوں اور ڈیبیٹس میں شرکت نہ کریں جس کا مقصد محض اسلام اور مسلمانوں کی تضحیک ہے. ان پروگراموں میں شرکت کر کے وہ اسلام اور مسلمانوں کی کوئی خدمت تو نہیں کر پاتے بلکہ بالواسطہ اپنی رسوائی اور اسلام و مسلمانوں کے استہزاء کا سبب بن جاتے ہیں. ان پروگراموں کا مقصد بھی کسی تعمیری بحث کے ذریعے کسی نتیجے تک پہنچنا نہیں ہوتا بلکہ محض اسلام اور مسلمانوں کا مذاق اڑانا اور بدنام کرنا ہوتا ہے. یہ چینلز اپنی غیر جانبداری ثابت کرنے کے لیے کسی مسلم چہرے کو بھی اس بحث کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. علماء و دانشور نادانستگی میں اس سازش کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے ان پروگراموں اور چینلز کا بائیکاٹ کیا تو نہ صرف اس سے ان کی TRP گھٹے گی بلکہ وہ اپنے مقصد میں بھی بری طرح ناکام ہو جائیں گے. گوداوری کھنی کے ادے نگر میں مکان کے سامنے ٹھہرائی گئی موٹر سائیکل کو TRS کارپوریٹر گٹیا کی کار نے ٹکر دے دی. اس سلسلے میں جب کارپوریٹر سے پوچھا گیا تو اس نے مکان میں رہنے والوں سے جھگڑا کیا اور بحث و تکرار کے بعد ان پر حملہ کر دیا. اس سلسلے میں پولیس سے شکایت کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی کوشش کرنے والے ملعون BJP ترجمان نپور شرما اور نوین جندل کی مذمت و گرفتاری کو لے کر SDPI کی جانب سے آج ہفتہ 11 جون کو ضلع کلکٹر آفس کے روبرو دوپہر 2:30 بجے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. اس موقع پر نپور شرما اور نوین جندل کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا. سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے ذمہ داران کا کہنا تھا کہ نبی کی شان میں گستاخی ناقابل معافی و ناقابل برداشت ہے.
نپور شرما اور نوین جندل نے نبی پاک کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے عالم اسلام کے دل کو مجروح کیا ہے۔ ان کی معطلی کافی نہیں ہے، انہیں گرفتار کرتے ہوئے ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ ساری دنیا میں ہندوستان کی بدنامی کا باعث بننے والی بی جے پی حکومت کو مستعفی ہو جانے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ کولکتہ مغربی بنگال کے ہاوڑہ ضلع کے پنچالہ بازار میں سنیچر کو مظاہرین کے ایک گروپ نے پتھراؤ اور تشدد کا سہارا لیا۔ پولیس نے شرپسندوں کو روکنے کی کوشش کی تو ان پر بھی پتھراؤ کیا گیا۔ ایسے میں پولیس فورس شرپسند عناصر کو تتر بتر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغنے پڑے۔ آپ کو بتا دیں کہ بی جے پی کی معطل ترجمان نپور شرما کے متنازع تبصرے کو لے کر جمعہ سے ملک کی مختلف ریاستوں میں احتجاج دیکھا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں جمعہ سے مغربی بنگال میں مختلف مقامات پر آتش زنی اور تشدد کے واقعات منظر عام پر آ رہے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے مہاراشٹر اور کرناٹک میں راجیہ سبھا انتخابات میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ پارٹی نے مہاراشٹر میں شیو سینا سے ایک سیٹ چھین لی، جبکہ کرناٹک میں توقع سے زیادہ ایک سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئی۔ وہیں ہریانہ میں جانب گاندھی خاندان کے قریبی ساتھی اور کانگریس کے امیدوار اجے ماکن کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ ملک کی 4 ریاستوں میں راجیہ سبھا کی 16 نشستوں کے لیے جمعہ کو ہوئے انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ انتخابی نتائج کے مطابق کرناٹک میں بی جے پی کو 3 اور کانگریس کو 1 سیٹ ملی ہے۔ اس کے ساتھ بھی راجستھان میں کانگریس نے 3 اور بی جے پی نے 1 سیٹ جیتی ہے۔ ہریانہ میں راجیہ سبھا کی 2 نشستوں کے لیے ہوئے انتخابات میں بی جے پی کے کرشنا لال پنوار اور بی جے پی جن نائک جنتا پارٹی حمایت یافتہ آزاد امیدوار کارتکیہ شرما کو جیت حاصل ہوئی ہے۔ بی جے پی کے معطل قائدین کی جانب سے گستاخانہ بیانات کے خلاف بنگال کے ہاوڑہ میں زبردست احتجاج پھوٹ پڑا۔ چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی نے مظاہرین سے اپیل کی کہ وہ احتجاج سے دستبردار ہو جائیں اور امن و امان برقرار رکھیں۔ ممتا نے یہاں ریاستی سیکریٹریٹ میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ آج صبح سے بعض مقامات پر سڑکوں کی ناکہ بندی کی جا رہی ہے اور عوام کو مصیبت اٹھانی پڑ رہی ہے۔ میں عام آدمی کی جانب سے آپ احتجاجیوں سے درخواست کرتی ہوں کہ مغربی بنگال میں کچھ نہیں ہوا ہے، نئی دہلی جائیں اور وہاں احتجاج کریں۔ جہاں کہیں بی جے پی کی حکومت ہو جیسے گجرات اور یو پی، وہاں جائیں اور احتجاج کریں۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں سے عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز 10 فلائٹس کے ذریعے 2835 عازمین حج مدینہ منورہ پہنچے۔ مسجد نبوی کے روح پرور منظر میں ہزاروں فرزندان توحید نے گزشتہ روز جمعے کی نماز ادا کی۔ جملہ 37 فلائٹس کے ذریعے 9784 عازمین حج مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ میں 8 دن گزارنے کے بعد یہ عازمین حج مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ ہندوستانی عازمین کا پہلا قافلہ 13 جون کو مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ پہنچے گا۔ گرمی کے پیش نظر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آمد و رفت کے لیے بہترین بسوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے ٹی آر ایس کو قومی جماعت میں تبدیل کرنے کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے مرکزی وزیر سیاحت جی کشن ریڈی اور بی جے پی کی ریاستی صدر بنڈی سنجے نے کہا کہ ریاستی حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو گئی ہے۔ ان دونوں قائدین نے کہا کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں ریاست سے ٹی آر ایس کا صفایا ہی ہو جائے گا۔ دوبک اور حضور آباد کے ضمنی چناؤ میں عوام نے اپنی مرضی اور فیصلے کا اظہار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میں بی جے پی کی قومی عملہ کا اجلاس کے انعقاد کا مقصد تلنگانہ پر توجہ دینا ہے۔ جنوبی ہند کی ریاست میں بی جے پی بڑی تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہی ہے۔ ملک پیٹ کے مسجد سیٹ اسمبلی احمد بلالہ نے سعید آباد کے وی کے دھاگے نگر میں کمیونٹی ہال کی پہلی منزل کی تعمیر کے کام کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں انہوں نے مسلم باغ ڈویژن میں نئی سی سی روڈ کی تعمیر کے کام کا افتتاح کیا۔ ان کے ہمراہ مقامی کارپوریٹروں کے علاوہ جی ایس ایم سی، واٹر ورکس اور برقی بورڈ کے عہدیدار بھی تھے۔ سعید آباد ڈویژن میں مسجد بلال کے عقبی علاقے میں برہمنند کالونی، گاندھی نگر، وی کے دھاگے نگر اور مسلم باغ کے گڈے نرم لین کا مسجد سیٹ اسمبلی احمد بلالہ نے پیدل دورہ کیا اور عوامی مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے وہاں موجود جی ایس ایم سی، واٹر ورکس اور برقی بورڈ کے عہدیداروں کو
عوامی مسائل کو فوری حل کرنے کی ہدایت دی۔ مقامی عوام نے احمد بلالہ کا خیر مقدم کیا اور ان کی شال پوشی کی۔ تلگو دیشم کے لیڈر ایم اے رحیم نے شان رسالت میں گستاخی کرنے والی بی جے پی کی سابق ترجمان نپور شرما کی فی الفور گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ جمعے کو ملک بھر میں جو مظاہرے ہوئے وہ مسلمانوں کے غم و غصے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ ایم اے رحیم نے کہا کہ احتجاجیوں پر پولیس لاٹھی چارج حتیٰ کہ فائرنگ کرتی ہے، لیکن ان سارے ہنگاموں کی ذمہ دار نپور شرما اب تک آزادی کے ساتھ گھوم رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ہندوستان میں منافرت کا زہر گھول رہی ہے اور اس کو فوری روکنے کی ضرورت ہے۔ پولیس چندرائن گٹا کے ڈیٹیکٹو انسپکٹر مدھوسودن ریڈی نے سب انسپکٹر غوث خان اور اپنی ٹیم کی اعانت سے 2 ویلرز کے 3 سارق کو گرفتار کیا اور ان کی نشاندہی پر 53 2 ویلرز برآمد کیے۔ ڈپٹی کمشنر پولیس ساؤتھ زون سائی چیتنیا نے بتایا کہ برآمد شدہ بائک کی مالیت 15,20,000 روپے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمین 30 سالہ سری کانت، 28 سالہ ایم گنیش اور 23 سالہ سری سیلم حیدرآباد کے علاوہ رچاکنڈا اور سائبر آباد میں بھی بائکس کے سرقے کی وارداتوں میں ملوث تھے۔